اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو ضمانت پر رہا کیا۔ فواد چودھری نے گرفتاری کے ڈر سے واپس عدالت کی جانب دوڑ لگا دی۔ پی ٹی آئی رہنما بھاگتے بھاگتے فٹ پاتھ سے ٹکرا کر لڑکھڑائے۔ وکیلوں نے سہارا دیا، دلاسا دیا کہ پیچھے کوئی نہیں۔ دوڑتے دوڑتے فواد چودھری ہانپ گئے، سانس پھول گیا۔ روسٹرم پر پہنچ کر کہا باہر پولیس نے ایک مرتبہ پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا آپ تحریری حکم نامے کا انتظار تو کر لیتے۔ فواد چودھری کی حفاظتی ضمانت میں 2 دن کی توسیع۔ ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے اداروں پر حملے ناقابل قبول۔ 9 مئی کو فوجی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ 75 سال میں جو دشمن نہ کر سکا وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان نے کیا۔ عمران خان کو خوش آمدید کہنے اور آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہنے پر چیف جسٹس کی وضاحت۔ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران وکیل سے کہا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، وہ ہر کسی کو کہتے ہیں، انہیں گڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ ہر ایک کو احترام دیتے ہیں۔ ادب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے، ادب و اخلاق کے بغیر مزہ نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قومی خزانے سے سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے سرکاری ملازم چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ 15,27,399 روپے، وزیر اعظم کی تنخواہ 2,01,574 روپے، وفاقی وزیر کی تنخواہ 3,38,125 روپے اور صدر مملکت کی تنخواہ 8,96,550 روپے ہے۔ پی اے سی کی ہدایت پر صدر، وزیر اعظم اور ججوں کی گراس سیلری کی تفصیلات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش کر دی گئیں۔ جو ریٹائرڈ لوگ 9 مئی کو ریاست مخالف مظاہروں میں گئے ان کی پینشن روک دی جائے۔ جو نوجوان شریک ہوئے انہیں سرکاری نوکری نہ دی جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین نور عالم خان کی ہدایت۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں ڈیم فنڈ پر بریفنگ کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا۔ نور عالم خان نے کہا کہ رجسٹرار نہ آئے تو قومی اسمبلی سے وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ آرمی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں۔ پنجاب کی نگراں کابینہ نے منظوری دے دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملزمان، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز تک پہنچنے اور گرفتاریوں کے لیے مؤثر حکمت عملی بنانے کی ہدایت۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کی گرفتاری جلد یقینی بنانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری اور سینیٹر فلک ناز کی فوری رہائی کا حکم۔ اسد کیسر کی بھی 2 کیسز میں ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دے دی۔ 9 مئی کے بعد 3 ایم پی او کے تحت اب بھی تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر، عمر سرفراز شیما، علی زیدی اور دیگر گرفتار ہیں۔ قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ بل 2023 متفقہ طور پر منظور۔ مجوزہ بل میں پارلیمنٹ کی توہین جرم قرار۔ بل کے مطابق پارلیمانی کمیٹی توہین پارلیمان پر کسی بھی ریاستی یا حکومتی عہدیدار کو طلب کر سکے گی۔ پارلیمنٹ کی توہین کے مرتکب ملزم کو 6 ماہ قید، 10 لاکھ جرمانے کی سزائیں دی جا سکیں گی۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت آئی جی پنجاب اور پولیس کہاں تھی؟ حملے کے وقت یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کا بیان، کہا حکومت نے جان بوجھ کر سرکاری اور فوجی تنصیبات بچانے کی کوشش نہیں کی۔ 9 مئی کے واقعات کی شفاف انکوائری ہوئی تو حکومت کا خفیہ ہاتھ بھی نقاب ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس کی بندش پر آئی ٹی کی وزارت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پی ٹی اے 2017 کے بعد وزارت کے ماتحت نہیں، پی ٹی اے آزاد ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے سے اربوں کا نقصان ہوا۔ کسی بھی سوشل میڈیا کا بلیک آؤٹ یا انٹرنیٹ کی بندش مسئلے کا حل نہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بچے کی پیدائش پر ماں اور باپ کے لیے چھٹی کا بل منظور۔ بچے کی پیدائش پر والد کو بھی تنخواہ کے ساتھ 30 دن کی چھٹی مل سکے گی۔ میٹرنٹی بل کی منظوری کے بعد ماں کو پہلے بچے کی پیدائش پر 6 ماہ کی چھٹی مل سکے گی۔ ماں کو دوسرے بچے کی پیدائش پر 4 اور تیسرے بچے پر 3 ماہ کی چھٹی مل سکے گی۔ والد کو دوران ملازمت چھٹیاں 3 دفعہ میسر ہوں گی۔ قانون کا اطلاق اسلام آباد کی حدود میں نجی اور سرکاری دونوں طرح کے اداروں پر ہوگا۔ ایشیا کپ پاکستان سے مکمل منتقل کرنے کی بھارتی کوششوں کو بڑا دھچکا۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا ایشیا کپ کا پہلا مرحلہ پاکستان میں کھیلنے پر رضامند ہو گیا۔ دونوں بورڈز کو پاکستانی تجویز سمجھ آ گئی، پی سی بی کو یقین دہانی کروا دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ یقینی بنانے کے لیے ایونٹ کے ابتدائی 3 سے 4 میچز پاکستان میں کھیلنے اور دیگر میچز کسی بھی دوسرے ملک میں کروانے کی تجویز دی تھی۔ پاکستانی خاتون کو پہما نائلہ کیانی نے 8,516 میٹر بلند ترین چوٹی لوٹسے کو بھی سر کر لیا۔ نائلہ 8,000 میٹر سے بلند 6 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔